یہ لو ابا وہاب. یہ تم خود ہی رکھ لو. کیا تم مجھ سے یہ تحفہ نہیں لو؟ جس چیز کا مجھے پتا نہیں اس کا قبول کرنا حماقت ہے. یہ میرا امامہ، جوتے اور چادر ہے. کیا میں امیر ہوں جو تم چاہتے ہو کہ مجھے دے دو؟ تم میرے چچا زاد ہو اور اپنوں کے ساتھ نیکی کرنا اچھا ہوتا ہے. کاش تم یہ نیکی کسی اور کے ساتھ کرتے میرے آقا. کیوں ابا وہاب؟ کیونکہ اوروں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے میرے آقا. میرے پاس ایسے جوتے موجود ہیں جو میرے پیروں کو سنگریزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ امامہ ہے دھوپ سے میرے سر کو بچاتا ہے، اور میرے پاس ایک لمبی چادر بھی ہے. لیکن میرا یہ تحفہ تمہارے لیے ہے. کیا تم اپنے بزرگ کے تحفے کو رد کر دو گے؟ یہ کیسی خلافت ہے کہ جس کے تحفے امامے، جوتے اور چادر پر ختم ہو جاتے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دل کے راز بیان کر دوں. کون سے راز ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرغی کی دکان کھولوں. مرغی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ارے یہ ہے نا میرے پاس. ایک درہم کے ساتھ؟ بہلول، اے ابا وہاب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تم سے ایک کام ہے. بتاؤ کیا کام ہے تمہیں؟ مجھے 5 ٹوکریاں چاہیے. 5 ٹوکری کس لیے چاہیے؟ میں نے اپنی زمین کی کچھ چیزیں اس میں رکھ کر بیچنی ہیں. چیزیں رکھ کر بیچنی ہے. کیا 3 ٹوکریاں کافی نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر کم ہیں تو نہ ہونے سے تو بہتر ہیں. لاؤ مجھے دو. کتنے پیسے دے دوں اس کے؟ ان کی قیمت تمہاری زمین کے محصول کی کچھ مقدار. ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے. خدا تمہارے کاروبار میں برکت دے. آٹا اور کشمش ہے تمہارے پاس؟ ایسا آپ کو کیسے پتا چلا آقا؟ کیا تمہیں میری ہوشیاری پر کوئی شک ہے؟ نہیں جناب، مجھے بالکل شک نہیں آپ کی ہوشیاری پر جناب. سچ پوچھو تو مجھے بہت تعجب ہے کہ تم پہلی مرتبہ کسی دکان سے سودا لے کر اس کے پیسے دے رہے ہو. برا نہیں مانو صاحب، کیا تم اب تک ایسا نہیں کر رہے تھے؟ میں تمام امور میں صرف قاضی سے ہی ڈرتا ہوں. میں خدا کے حکم کو اس کے بندوں پر جاری کرتا ہوں. احساس میرا مطلب آپ نہیں تھے، قسم کھاتا ہوں میرا مطلب آپ نہیں تھے. مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا کہ تم کیسے مرغی کی دکان 1 درہم سے کھولنا چاہتے ہو. کاروبار ایک ہی مرغی سے شروع ہوتا ہے. تو مجھے انتظار کرنا ہوگا کہ ایک مرغی سے دکان کب کھلے گی. تم عورتیں کس قدر بے صبری ہوتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کہو کیا چاہتے ہو؟ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس نے مجھے حیران کر رکھا ہے. بتاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے پریشانی سے نکال دیں. اوہ کیا عجیب و غریب صبح ہے. بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ یہ درہم جو میرے ہاتھ میں ہے نہ کوئی قیمت رکھتا ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھوں، نہ اس قدر بے قیمت ہے کہ اس کو پھینک دوں. اس لیے میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے، شاید کبھی میرے کام آ جائے. اب اور پریشان مت ہو کہ ابھی کی ابھی تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. بھاگ میرے گھوڑے، بھاگ میرے گھوڑے. ابا وہاب، کیا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے. تمہارے جیسے لوگ کبھی خوشخبری نہیں دیتے بلکہ بری خبر سناتے ہیں. میں نے سنا ہے بہت جلد خلیفہ تمہیں اس علاقے کا امیر بنا رہا ہے. پھر تمام گدھوں اور خچروں کو جمع کرو
क्यों तमाम मखलूकात में तुमने जानवरों को चुन लिया? हाँ, इसलिए कि वो जानवर ज्यादा वफादार होते हैं और इंसानों की इताअत करते हैं। यानी तुम जानवरों के अमीर बनोगे। हाँ, और आज से तुम्हें भी मेरी इताअत करना होगी, समझे? चल मेरे घोड़े चल। मैं तुम्हें मार डालूंगा, एक दिन तुम्हें मार डालूंगा। क्या यही तुम्हारी दौलत है मुजाहिम? ये चूजा बहुत जल्द मुर्गी बनेगा और मुर्गी से बहुत से अंडे होंगे। इसके पर और गोश्त भी है, तो हमारे लिए कोई बोझ नहीं होगा। अच्छा, इसको खिलाओगे क्या? इब्राहिम की जमीन से इसके लिए ग़िज़ा लाऊंगा। इसकी परवरिश की जगह भी वही है, ठीक है ना? इब्राहिम की जमीन। तुम फिर अपनी उंगलियां गिन रहे हो मुजाहिम? बताओ, सब कुछ अपनी जगह पर है? मैं नतीजे पर पहुंच रहा था। नतीजे से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी दुकान की मुर्गियों को गिन रहा था। कौन सी मुर्गियाँ? हमारे पास एक से ज्यादा मुर्गी नहीं है। अगर मुझे गिनने देती तो मैं तुम्हें नतीजे से आगाह करता। बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छी तरह सुनो, खूब अच्छी तरह सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हमारे पास एक मुर्गी और 5 अंडे हैं। कुछ दिनों बाद 15 अंडे हो जाएंगे। 15 अंडे बनने के बाद हमारी मुर्गी उन पर बैठेगी। अच्छी तरह सुनो, फिर अंडों से बच्चे निकलेंगे, सब बड़े होकर अंडे देने वाली मुर्गियां बनेंगी। खूब अच्छी तरह सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। और उस दिन मेरी ख्वाहिश होगी कि एक मेहरबान बीवी हो जो मेरी मदद करे, समझी? इन दुम्बों को देखे मेरे आका। ओह, इन्होंने क्या हमें नहीं पहचाना? पहचान लिया, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। वाह हो इस पर। ये मेरे चुंगल से एक दफा भागा था, लेकिन बहलूल ने इसको बचाया था। क्या कहा? ठीक है, अब आपकी बारी है मेरे आका। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। तशरीफ लाएं। अपने आका को खुशामदीद नहीं कहोगे? जी आका, खुशामदीद। तुम्हें नहीं मालूम ये खलीफा के वजीर हैं? जी मेरे आका, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए मेरे आका, तशरीफ रखिए। खुशामदीद। क्या खाने को दिल चाहता है मेरे आका? तुम्हारे आका हारून रशीद यहाँ से 1 मील दूर हैं और तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आपको और खलीफा को मेरे घर में खुशामदीद। ठीक है, खलीफा को क्या पेश करोगे? मैं अपना दिल, अपनी जान खलीफा पर कुर्बान कर दूंगा। हमें तुम्हारा दिलो जान नहीं, बल्कि तुम्हारे दुम्बे चाहिए। ये दुम्बे मेरा जरिया माश है सरकार। क्या कहा? इनमें से एक आका को तोहफतन नहीं पेश करोगे? अल्लाह न करे सरकार। ओ, जब कहता है अल्लाह ना करे तो इसका मतलब है 1-2 नहीं, सारे के सारे कुर्बान करेगा। यानी फिर इनमें से एक खलीफा के लिए है तुम्हारी तरफ से। लेकिन मेरे आका। चुप, तुम एक नाकाबिले फरामोश तोहफा वापस लोगे। दुम्बा तो तुमने खलीफा को दे दिया, और अब अपने मेहमान खलीफा के वजीर को क्या दोगे? हाय खुदा, किस जंजाल में फंस गया। महलूल कहाँ हो तुम? मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। जवाब क्यों नहीं देते? अपना मुंह खोलो, बात करो, बताओ वजीर को क्या तोहफा दोगे?
اپنے بیوی بچوں کا آج کا کھانا وزیر کو دے دوں گا. وائے ہو تم پر، خلیفہ کو ایک دمبا دے رہے ہو اور مجھے ایک چرواہے کی غذا. آپ جو چاہتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. در حقیقت مجھے بکری کا گوشت بہت پسند ہے. وہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا میرے آقا، لیکن آپ مجھے بھول گئے ہیں. ایسا نہیں ہے، دیکھو اب اس کے ساتھ کچھ رعایت کرو. خلیفہ کو اس نے ایک دمبا دے دیا، مجھے ایک بکری. اب یہ اپنی مرغی سے چاہے تجھے جو بھی دے اور چاہے تو اس کا پیسہ بھی لے. چلو مجھے قبول ہے. بتاؤ ایک دمبے کی قیمت کیا ہوگی؟ 10 درہم. 10 درہم عوام کے لیے اور 5 درہم خواص کے لیے. اور شہر کے داروغہ کو جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اس کو کتنا دینا ہوگا؟ میں 3 درہم دینے کو تیار ہوں. 1 درہم اور اضافہ کرنے کو تیار ہے. اے گھوڑے، اب تجھے نہر کرنا ہوگا، لیکن ابھی تو مجھے تیری بہت ضرورت ہے. چل بھاگ، نکل. ابا وہاب رکو، کام ہے تم سے. مجھے یاد نہیں کہ تم میرے پاس آئے تھے. ایک دفعہ، بس ایک دفعہ میں نے ایک مرغی لے لی. مرغی؟ چلو تمہیں اس کا گوشت اور پر مبارک اور وہ سلامت رہے. لیکن میں اس کے انڈوں کا کیا کروں؟ اس کے انڈے کسی اور کی نگہداشت میں ہوئے تھے. تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ میں نے ایسے ہی خیال کیا تھا. اے مزاحم، تم نے نہیں بتایا مجھ سے کیا کام تھا؟ مجھے خود ایک ضروری کام یاد آ گیا. مجھے یقین نہیں آتا جو تم کہہ رہے ہو انف. خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہوا ہے. کیا تم یہاں لوگوں کو دمبے بانٹنے کے لیے بیٹھے ہو؟ تو پھر تمہیں بتاؤ میں کیا کروں؟ یا وزیر کو دینا پڑتا یا داروغہ کو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے جانوروں کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرو. اب تو بہت دیر ہو چکی ہے. نہیں، تم خلیفہ سے ان کی شکایت کرو. عورت احنف کے ہاتھ خلیفہ تک نہیں پہنچ سکتے، چپ چاپ اس کو سہنا پڑے گا. جب تک وہ جانور واپس نہیں مل جاتے میں چپ نہیں رہوں گی. کیسے واپس لے لوں؟ وہ تو کباب بن گئے ہوں گے. انہیں نقصان کا بدلہ دینا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، ایک حل ہے اس کا. حل سے تمہارا مطلب بہلول ہے؟ ہاں بالکل، بہلول. ابراہیم، میری مرغی اور اس کے انڈے کہاں ہیں؟ تم اس کے مالک ہو، تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے. بات کو مت گھماؤ. کہاں ہے میری مرغی اور اس کے انڈے؟ وہیں جہاں تم چھوڑ کر گئے تھے. لیکن وہاں پر نہیں ہیں. یہ تمہاری پریشانی. تم ہی واحد شخص ہو جسے اس بارے میں پتا تھا. شاید کسی لومڑی نے کھا لیا ہو تمہاری مرغی. اور وہاں 20 سے زیادہ انڈے بھی تھے میرے. شاید سانپ نکل گیا ہو. کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک سانپ 20 انڈے نکل سکتا ہے کیا؟ کیوں نہیں، اگر بھوکا ہو تو اس سے بھی زیادہ انڈے نکل سکتا ہے. تم جھوٹ کا سہارا مت لو. ابراہیم، میری مرغی اور انڈے واپس کر دو ورنہ قاضی جنید سے شکایت کروں گا. پچھلے کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے اور ایک ایک دن گن کر، ایک ایک گھنٹہ گن کر میں اس موعود دن کا انتظار کر رہا ہوں. کون ہے جو اس آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فقیر ہوں جو کھانے کا محتاج ہے. کھانا نہیں ہے گھر پر. پھر آپ مجھے تھوڑا سا گندم اور روٹی دے دیں. گندم اور روٹی بھی نہیں ہے میرے پاس، حتیٰ کہ قطرہ تیل بھی نہیں ہے.
میں خود آ رہا ہوں. یا اللہ. احنف، تم رات کے اس پہر کس لیے یہاں آئے ہو؟ ایک ضروری کام ہے تم سے. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم دوبارہ بھکاری بن گئے ہو. اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں واقعی بھکاری بن جاؤں گا. ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جس نے میرا سکون برباد کر دیا ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں. غور سے سنو احنف، عقل مند انسان ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن تم تو 30 دفعہ بھی ٹھوکر کھا گئے ہو. اس کی وجہ میری بے وقوفی نہیں بلکہ دراصل میں ایک دوسری مشکل میں پڑ گیا تھا. بتاؤ کیا مشکل ہے وہ؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کا وزیر اپنے گھر کو بیچنا چاہتا ہے. صحیح سنا ہے. اس گھر کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اگر میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو میں آپ کے پاس نہیں آتا. مجھے وہ گھر چاہیے. کیا واقعی تم دینا چاہتے ہو؟ ہاں واقعی میں وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں. تم اپنا گھر کتنے میں بیچو گے؟ 1 لاکھ درہم ہے سرکار. مجھے یہ سودا منظور ہے. جاؤ 1 لاکھ درہم لے آؤ. مجھے یہ ڈر ہے کہیں اپنی بات سے مکر نہ جائے. جب یہ آمادہ ہے تو یہ اپنی بات سے ہرگز نہیں کرے. چلو خیر ہے، انشاءاللہ جو بھی اس نے مانگا ہے وہ لے کر آؤں گا. چل میرے گھوڑے. ایک پورا سال گزر گیا، مہینوں کے بعد مہینے، دنوں کے بعد دن، گھنٹوں کے بعد گھنٹے گزر گئے. میں اس موعود دن کا انتظار کر رہا ہوں. آدھی رات گزر گئی اور تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ نیند میری آنکھوں سے بہت دور چلی گئی ہے. صرف ایک مرغی اور چند انڈوں کے لیے؟ کیا اس سے بہتر کوئی ثروت و مال اور دولت ہو سکتی ہے؟ پورا 1 سال گزر گیا ہے. میں ایک ایک دن انگلیوں پر گن کر گزار رہا ہوں، ایک کے بعد دوسرا دن. میں ایک موعود دن کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں. کون سے دن کا وعدہ مزاحم؟ وہ خوش قسمت دن جب ہماری مرغی کی اپنی دکان ہوگی ہے عورت. پھر ہر گزرے دن کے ساتھ ہماری دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا. ممکن ہے تمہاری مرغی کو لومڑی نہیں کھا لیا ہو. خاموش رہے اے عورت. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مرغی اور انڈے اس چور کے پاس ہی ہیں. میں اس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں قاضی کے پاس. میرے ساتھ زیادہ بحث نہ کر ورنہ میں. یہ خلیفہ ہارون رشید کا امامہ ہے. کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں جناب؟ ہرگز نہیں. یہ خلیفہ ہارون کا امامہ ہے اور ہم سب اسے پہچانتے ہیں اور اسے یہ جمعے اور عیدوں کے موقع پر پہنتا ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کی قیمت بہت ہی کم ہے، یعنی اس کی قیمت 50,000 درہم رکھی ہے. اس قیمت سے کم میں ہرگز سودا نہیں ہو سکتا. اب یہ آقا رشید کے اختیار میں ہے اور یہ جناب ہارون رشید کے سر کی ٹوپی ہے جو یہ سر پر پہنتا ہے، جسے یہ ہمیشہ نماز پنجگانہ اور قضا وقت کے وقت استعمال کرتا ہے. تمہارے خیال میں اس کی کیا قیمت ہوگی وزیر؟ میں یہ تمہیں 40,000 درہم میں دے دوں گا. بہت کم قیمت ہے اس کی. یہ پکڑیں آقا. اور یہ ہمارے آقا ہارون رشید کے جوتے ہیں جو یہ کسی خاص موقع پر یا خطبہ دیتے وقت پہنا کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں آقا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. چلو میں اس کی قیمت اور کم کرتا ہوں، آپ کو 30,000 درہم دیتا ہوں. اس طرح جوان میں نے آپ کو 1,20,000 درہم دے دیے. اس کے بجائے 1 لاکھ کا گھر لے رہا ہوں اور 20,000 درہم بخش رہا ہوں. اب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں. میرے آقا کیا یہ انصاف ہے؟ اے وزیر، تم نے یہ معاملہ قبول کیا تھا، اب کیوں خلیفہ کی چیزیں لینے میں ہچکچا رہے ہو؟ یہ سارے کام تو خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں. تم نے ضرور کوئی غلطی کی ہوگی. تم اپنی اس غلطی کی اصلاح کرو یا پھر اپنا گھر بہلول کے حوالے کر دو. مجھے اس کا گھر نہیں چاہیے، بس مجھے وہ 6 دمبے چاہیے جو اس نے اس غریب چروائے سے لیے ہیں اور وہ بیچارہ باہر کھڑا ہے. تمہارے اس وزیر نے اس غریب چروائے کے 2 دمبے غصب کر لیے. بس اب چروائے کا نقصان پورا کرنا ہوگا. بہلول کو جو چاہیے اسے دے دو. بابا وہاب مجھے بتاؤ تو صحیح، ان دمبوں کی کیا کہانی ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا کہانی بہت طویل ہے، میں بعد میں اسے سناؤں گا. یقین سے کہتا ہوں کہانی سننے کے بعد اس وزیر کی شان و عزت کم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کیا؟
میں قاضی کے پاس شکایت کرنے جا رہا ہوں. واہ ہو تم پر، وہ یقیناً تمہارے خلاف ہی فیصلہ کرے گا مزاحم. پھر کس کے پاس جاؤں؟ تمہارے خیال میں اتنے بڑے پیٹ والے سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے اور کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے؟ پھر تم ہی میری کچھ مدد کرو سعد. آخری لمحے تک میں تمہارے ساتھ ہوں. انتقام کا وقت آ گیا ہے ابراہیم، میں انتقام لوں گا تم سے. آؤ، یہ قاضی جنید ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں. مرغی تو مزاحم ہی کی ہے، لیکن انڈے ابراہیم کے ہوں گے. آپ تو جانتے ہیں آقا، مزاحم بیچارہ ایک غریب آدمی ہے. یہی مرغی اور انڈے ہی اس کی روزی کا ذریعہ ہیں. یعنی تم چاہتے ہو کہ میں حق کے خلاف کوئی فیصلہ دے دوں؟ آپ قاضی محترم حق کو کسی بھی سمت میں پھیر سکتے ہو، لیکن صرف اس دفعہ صاحب. یاد رہے جناب عالی، مزاحم میرے خاص دوستوں میں سے ہے اور دنیا میں لوگ فیصلے مصلحت کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو تم میرے فیصلوں پر شک کر رہے ہو صاحب؟ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. میں نے تو صرف مشکل بیان کی ہے اور جانتا ہوں کہ صرف آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے آپ کے فیصلوں پہ کوئی شک نہیں میرے آقا. جلدی سے جا کر ابراہیم کو میرے پاس لے آؤ. چل میرے گھوڑے، چل جلدی چل، چل جلدی چل. یہاں سے فوراً چلا جا پاگل، تیرے یہاں آنے سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دروازہ؟ کون سے دروازے کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے بھی اپنی طرح بیوقوف سمجھ رہے ہو جو میرے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہو؟ میرے رزق کا دروازہ وہاں ہے جہاں تم کھڑے ہو. کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں دوسروں کو پاگل بناتے ہیں اور خود اپنے پاگل پن سے بے خبر ہیں. مجھے بتاؤ ذرا، تم کب سے یہاں مرغیاں بیچ رہے ہو؟ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تم اس جگہ کے مالک ہو. اور تم بھی تو مالکوں کی طرح جواب دے رہے ہو، اور پھر دروازہ بھی بنا دیا تم نے یہاں پر. کیا مطلب ہے تمہارا وہ پاگل؟ ہاں، پاگل وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر مرغیاں رکھنے سے یہ جگہ اس کی ہو گئی. چل میرے گھوڑے. ہاں تو کیا کہتے ہو تم؟ محترم قاضی صاحب، جب مزاحم ان مرغیوں کو میرے پاس لایا تھا تو یہ چوزے تھے. میں انہیں اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھا. میں نے بہت مشکل سے رضامندی ظاہر کی اور انہیں خوب اچھی طرح کھلا پلا کر بڑا کیا. اور یہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے انڈے دینا شروع کر دیے. مرغیوں کو ابھی بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے انڈوں کو اپنے لیے اٹھا لیا ہے. آپ خود بتائیں قاضی صاحب، کیا مجھے اتنا بھی حق حاصل نہیں کہ میں جس نے ان کو کھلا پلا کر اتنا بڑا کیا ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکوں؟ یعنی تم اپنے آپ کو خود ہی دوسروں کے اموال غصب کرنے کا حق دے رہے ہو ابراہیم؟ لیکن دوسروں کو بھی میری چیزوں پر حق نہیں ہے نا. ان مرغیوں کو حق ہے کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اور جہاں ان کا دل چاہتا ہے یہ کھائیں اور پئیں، لیکن پھر بھی اپنے مالک کی ہو کر رہیں. میں بچپن سے بغداد میں رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ مجھے گرگان کا رہنے والا سمجھ کر بلاتے ہیں، کیونکہ میں گرگان میں پیدا ہوا ہوں اور ہر انسان کو اپنی جائے ولادت کی جگہ پر لوٹنا ہے. تم نے ان سے کیا کہا؟ میں نے اس سے کہا اگر میری مرغی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. پھر اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا مرغی تو شروع سے ہی میرے گھر میں رہ رہی تھی. پھر تم نے اس سے کیا کہا؟ میں نے اس سے کہا قاضی کے حکم کو دماغ میں رکھو جس میں اس نے کہا ہے کہ مرغی چاہے جہاں کھائے پیے اور رہے، آخرکار وہ اپنے مالک کی ہی ملکیت ہوتی ہے. دراصل سعد، جب میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس سودا لینے کے بعد اس کے پیسے بھی ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوا. بہرحال یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا فیصلہ کیسا لگا؟ کیا بات ہے میرے آقا، آپ ہمیشہ سے سچ بول رہے ہیں. ایک بات کا مجھے پورا یقین ہے صاحب
जब मज़ाहिम की मुर्गियां और बड़ी होंगी तो वो खुद ही समझ लेगा कि मैंने सही फैसला सुनाया है, क्योंकि वो सारी की सारी मुर्गियां हमारी होंगी। मुझे यकीन है आका कि मुर्गियां जब और बड़ी होंगी तो वो खुद चलकर आपके पास आएंगी और आपका शुक्रिया अदा करेंगी। मेरी जमीन मज़ाहिम की मुर्गियों का घर बन चुकी है और वो मेरे पास मौजूद एक जगह पर खाती पीती रहती हैं। इस सिलसिले में तुम्हारे पास कुछ मदद के लिए आया हूँ कि वो जो कुछ नाइंसाफी मेरे साथ कर रहे हैं, तुम उनके फरेब का जवाब देने के लिए कोई तरीका मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नाउमीद नहीं करोगे अबा वहाब। 2 दुम्बे लेने के पैसे होंगे तुम्हारे पास? नहीं मेरे दोस्त, पैसे तो नहीं है, लेकिन बताओ तो सही मुझे दुम्बे किस लिए चाहिए तुम्हें? वो मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ सोचकर तुमसे बात करूंगा। देखो क्या लाया हूँ मैं, हमारी मुर्गी के दिए हुए अंडे। ये तो इब्राहिम के घर पर पली हुई मुर्गियों के अंडे हैं। ये अंडे हरगिज़ उसके नहीं बल्कि हमारे हैं। काजी ने भी फैसला दिया है। लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती। अफसोस है तुम पर है औरत, तुम्हें काजी के हुक्म पर भी शक है। मेरी मुर्गी और उसके चूजे कहीं भी रहें, कहीं भी खाएं पिए, इन पर सिर्फ मेरा हक है। या अल्लाह, मुझे सीधी राह पर चलने की हिदायत फरमा और मुझे सेहत अता फरमा। मैं अपने काम तेरे सुपुर्द करता हूँ। है सब रहम करने वालों से ज्यादा रहीम, है सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान मेरे रब। मेरी मदद फरमा ताकि मैं मजलूम के हक को जालिम से छीन कर उसके जुल्म से निजात दिलाऊं। बेशक तू ही है जो हर किसी की दुआ को सुनता है, हर किसी की इल्तिजा को सुनता है। तुझे मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का वास्ता। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लाओ ये रस्सी, मुझे पकड़ाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। काजी साहब, अब क्या हुआ? बताइए। मेरे आका अपने घर को बचाएं। अपने घर को? बताओ क्या हुआ मेरे घर? पहलू क्या हुआ? वो दुम्बों को लाकर आपके बाग के फूल पौधे खिला रहा है। हाय मेरे खुदा, हाय मेरे खुदा, हाय मेरे खुदा। आपने देखा इस पागल ने मेरे घर में क्या किया है? इसने मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में दुम्बों को लाकर मेरे बाग के तमाम फूल पौधे खराब कर दिए हैं। उस घर का मालिक और मुख्तार बनकर इसने वहाँ दुम्बों को लाकर रख दिया है। दुम्बों का मालिक और मुख्तार होने के नाते मैं जब चाहूँ और जहाँ चाहूँ इन्हें ले जा सकता हूँ। ये मेरी मर्जी और मेरा हक है। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने उन दुम्बों को दोबारा मेरे घर की सैर कराई तो मैं उन दोनों दुम्बों पर कब्जा कर लूंगा। अच्छा, ये बताओ किसने तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कहा है? मैंने अपने बाग के फूल पौधों का नुकसान पूरा करने के लिए ऐसा कहा है। कैसे काजी हो तुम?
میرے دمبوں کو تم اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن مزاحم کی مرغیوں کو ابراہیم کی زمین پر رہنے کی اجازت دیتے تھے. میں ایسا کر سکتا ہوں، یعنی میں ایسا کر سکتا ہوں. یہی میں ایسا کر سکتا ہوں. تمہیں لوگوں کے لیے قانون اور شریعت کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق. ٹھیک ہے، میں اس پہلے والے فیصلے کو باطل کرا دیتا ہوں. کیوں آپ اپنے حکم کو باطل کر رہے ہیں جناب قاضی؟ میرا فیصلہ اب یہ ہے کہ ان مرغیوں اور انڈوں میں سے آدھا حصہ مزاحم کا اور آدھا حصہ ابراہیم کا ہوگا. کیا تم دونوں اس طرح راضی ہو؟ ہاں جناب، ہاں. اب تم دونوں جا سکتے ہو. چلے جاؤ. اب تم دونوں جا سکتے ہو. ہاں اب بتاؤ وہ دمبے، کیا معاملہ ہے یہ ابا وہاب؟ دمبوں کا مالک یہی بیٹھا ہے. اگر چاہوں تو کیا ان میں سے ایک دمبا تمہیں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تم دونوں بہتر جانتے ہو. میں چلتا ہوں. چل میرے گھوڑے. کیا واقعی تم ان دمبوں کے مالک ہو؟ بابا بابا، اگر واقعی تم ہی ہو تو بہت افسوس ہے تم پر. کیا تم بہلول سے ملے ہوئے؟ نہیں، بلکہ میں تو آپ کے فائدے کی سوچ رہا تھا. ہاں میں تو اس اتفاق سے ڈر رہا ہوں جو شاید آپ کے ساتھ پیش آ جاتا. ہاں. تم کس خطرناک اتفاق کی بات کر رہے ہو احسان؟ یہ لوگ آپ کی شکایت قاضی القضات سے کرتے اور پھر وہ تو میرے لیے ملک الموت بن گئے ہیں، یعنی ابا وہاب اور قاضی القضات ابن ثقیل.